بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آج میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ان کے کام پر بحال کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس ڈوگر اور ان کے ایک ساتھی نے انہیں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ جب انہیں کام کرنے سے روکا گیا تھا تو آئین اور قانون کے شناور ہونے کی حیثیت سے مجھے چپ سی لگ گئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین اکرام کہ یہ 3 جلدوں پر مشتمل آئین ہے، جس کی ایک جلد یہ ہے جس میں آرٹیکل 199 ڈسکس ہوا ہے۔ ریٹس ہوتی کیا ہے، ریٹس کا دائرہ کار کیا ہے، کون کس کے خلاف ریٹ جاری کر سکتا ہے، کون ریٹ جاری کرنے کی درخواست کر سکتا ہے، یہ ساری تفاصیل یہاں موجود ہیں۔ سمپلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس ڈوگر اور موصوف کے ساتھی نے جو آرڈرز جاری کیے تھے وہ غیر آئینی تھے، اور آج عدالت میں عدالت انورٹڈ کامز بگن انورٹڈ کامز کلوز میں کہتا ہوں، چونکہ میں ان عدالتوں کو عدالتیں تسلیم نہیں کرتا، لیکن پھر بھی چلیے جب میں عدالت کہوں تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں انہیں عدالتیں سمجھتا ہوں۔ آج ہوا کیا، 2 ایشوز تھے ناظرین اکرام۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر رکھی تھی کہ 3 ججز کو، جس میں سرفراز ڈوگر، خادم حسین اور محمد آصف، ان کے ساتھ میں نے جسٹس نہیں لگایا، لیکن یہ بطور جج آس پاس سے ٹرانسفر کر کے لائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہاں سب سے پہلی واردت کیا درکار تھی موجودہ نظام کو کہ جسٹس محسن اختر کیانی سینئر موسٹ تھے، وہ اب چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، لہٰذا انہیں اس منصب سے روکنے کے لیے، جس طرح منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے کہ وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نہ بنے، یحییٰ افریدی کو لے آیا گیا، لہذا وہ رک گئے۔ اسی طرح اب انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان سے متعلقہ کیسز یہاں لگتے ہیں زیادہ، تو یہاں بھی ضرورت تھی ریموٹ کنٹرول پر ناچنے گانے اور حرکت کرنے والے کسی جج ایز اے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، لہذا ایک لاہور ہائی کورٹ سے جو سینیارٹی کے لحاظ سے 16ویں نمبر پر فال کرتا تھا، اسے وہاں سے اٹھایا، ٹرانسفر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسے جج چیف جسٹس بنا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور 2 ججز اور لے آئے، جیسے میں نے کہا کہ خادم حسین اور ایک محمد آصف۔ 5 ججز نے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی کہ جناب ان کی ٹرانسفر اور تعیناتی غیر قانونی اور غیر آئینی، وہ دھکے کھاتی رہی۔ اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا، اس سے پہلے وہ چونکہ ان 5 آزاد ججز میں جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی شامل تھے، بلکہ پیش تھے وہ عدلیہ کی آزادی میں ججز کی کمیونٹی کے اندر، انہوں نے کہا کہ طارق محمود جہانگیری کو ذرا نکیل ڈال۔ طارق محمود جہانگیری پر الزام لگا دیا گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے لاء کی۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین اکرام کہ اس پر میں نے جب یہ الزام لگایا تھا، اسی وقت اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کا عینی شاہد۔ طارق محمود جہانگیری میرے حقیقی چھوٹے بھائیوں کی طرح، میں نے اسے محنت کرتے بھی دیکھا ہے، میں نے اسے امتحان دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب پہلے امتحانات کا نتیجہ نکلا کہ وہ پاس ہوا تو اس کے چہرے پر جو رونق تھی وہ اس وقت بھی اس کا چہرہ تمتماتا ہوا میرے سامنے ہے، لیکن اس پہ الزام لگا دیا گیا، ساری دنیا میں مشہور کر دیا گیا۔ اور پھر میں نے آپ کو دیانتداری سے بتایا تھا کہ میں نے سندھ سے پتہ کیا، چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے جدوجہد کے ساتھ وہاں سندھ میں موجود ہیں، حیات ہیں، اور وہ وابستہ ہے زرداری لیگ کے ساتھ آج بھی، چونکہ یہ ان کی مجبوری ہے، وہاں پیپلز پارٹی حکومت میں چلی آ رہی، لیکن میرے ساتھ تو وہ سچ بولتے ہیں۔ جب میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ ذرا پتہ کر کے بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کو جعلی ثابت کرنے کے لیے، اور مجھے بتایا گیا، اور وہ میں نے خبر کے طور پر آپ کو سنا دیا تھا کہ وہاں طارق محمود جہانگیری کے پرچے نکال کے اس کی جگہ کسی اور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے پرچے وہاں ڈال، تصویریں بدل دی گئی، فائل بدل دی گئی کہ چل ہاں بھی میاں طارق محمود جہانگیری تینوں ذرا مزہ سے چکھائیے، زیادہ عزت دار ہوندا تے زیادہ غیرت مند، چل ہمیں بچے، تو ساری دنیا میں انہوں نے مشہور کر دیا۔ اور یہ واقعہ آج نہیں ہوا، یہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والا سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا ہوا تھا
اس میں ایک ہمارے قابل احترام جج صفدر علی شاہ، وہ جب پتا چلا کہ وہ تو پتہ مانتے نہیں ہے، وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کو بری کرنے کے حق میں ہے، وہ تو سارے نظام کا بلکہ انہیں کہہ رہا ہے باقی ججز کو کہ خدا کا خوف کرو، تو اس پر الزام لگا دیا گیا کہ صفدر علی شاہ کے سپریم کورٹ کے جج کی ڈگری ہی جعلی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی وصف اور نئی رسم نہیں ہے۔ یہاں مجھے فیض کے کچھ اشعار یاد آ گئے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ خوش گفتگو کے دوران کوئی اشعار بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی ضیافت سماعت کی نظر مجھے کرنے چاہیے، تو ذرا سنیے فیض فرماتے کیا۔ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی۔ تو آج کیا ہوا؟ آج وہ عدالت اور جو 5 ججز پر یہ مشتمل تھی، امین الدین خان کی سربراہی میں، حاجی امین الدین کی سربراہی میں یہ بینچ کام کر رہا تھا، اور اس میں تھے جمال خان مندوخیل، حسن اظہر رضوی، محمد علی مظہر اور شاہد بلال۔ یہ وہ بدترین اور بدنام ترین ججز ہیں جو ٹھیکہ لے کر آئے ہوئے ہیں، ریموٹ کنٹرول پہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ کچھ معاملات اتنے واضح ہوتے ہیں ناظرین کرام کہ آپ ان سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ مثلاً وہ ایشو تو پیچھے رہ گیا، 3 ججز کی غیر آئینی تقرری کا معاملہ تو وہ رہ گیا آج پیچھے، لیکن طارق محمود جہانگیری کا معاملہ اٹھا لیا وکلا نے۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو ذرا دیکھیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن، یہ آئین کی تشریح ہے، سارے جہان کے حوالے اور ریفرنسز اس میں موجود۔ آئین کہتا ہے کہ ہائی کورٹ اور اس کا چیف جسٹس، ایک چیف جسٹس ہوگا جس کے کچھ ججز ہوں گے، جو آئین میں جس کا یہ اختیار ہے وہ ججز کی تعیناتی کرے گا۔ ساری بحث کرنے کے بعد جسٹس یعقوب علی خان نے بڑے خوبصورت پیرائی میں اس کا اختتام کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس ہونا ایک انتظامی تو ہے، وہ ایک سربراہ، لیکن ایکول ہے، وہ ہر جج ہے۔ ایک جج دوسرے جج کے خلاف رٹ جاری نہیں کر سکتا، اگر وہ رٹ جاری کرے وہی جج اس کے خلاف ریٹ جاری کر دے تو کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ اتنا واضح معاملہ تھا کہ اس میں خلاف قانون کوئی دوسری راہ اپنا ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہاں ایک کام کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا مقدمہ سنتے سنتے جب انہیں پتا چلا 5 کے 5 ججز کو کہ ہمارے پلے کچھ نہیں، تو اٹھ کر جانے لگے کہ جی ہم یہ اجلاس برخاست کرتے ہیں۔ تو وہاں منیر اے ملک ایڈوکیٹ نے انہیں روک لیا، انہیں کہا جی ذرا سنیے، یہ کوئی ایسا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، اس پہ ذرا مجھے اپنی معروضات تو پیش کرنے دے، قانون پیش کرنے دے، آپ ذرا سماعت فرمائیں، اور اگر قانون کے فریم کے اندر میں یہ ثابت کر دوں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جو کام کرنے سے روکا گیا ہے وہ غلط ہے، تو پھر آپ انہیں کام کرنے کی اجازت تو دے۔ بتھیرا انہوں نے کہا اور کوشش کی ججز میں سے کہ نہیں جی یہ کوئی اتنی جلدی معاملہ تو نہیں ہے، یہ کر لیں گے، یہ سن لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ذرا آپ سن لیں۔ پھر جب انہوں نے دلائل دیے تو دلائل اتنے مبرہن تھے، اتنے واضح تھے، سورج کی طرح روشن تھے، اور سورج کی روشنی میں جس طرح اشیاء اپنی اصل اشکال میں نظر آتی ہے اس طرح سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ کیسے ایک جج جو ہے وہ ایک رٹ جاری کر سکتا، کام سے کیسے روک سکتا؟ ابھی سنا ہی نہیں اسے۔ یہ ایک ایسی رٹ آف کو ورنٹو، یعنی جس کا اردو میں ترجمہ ہے حکم نامہ استفسار۔ استفسار تو آپ جانتے ہیں نا، پوچھا جائے مثلا ایک شخص آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے نہ پولیس کی سے نوکری کی ہے، ایویں حکومت اپنی طاقت کے زور پر ایک بندے کو ایس پی لا کر کھڑا کر دیتی ہے، بٹھا دیتی ہے کسی ضلع پر، ایس ایس پی۔ تو کوئی شخص بھی جسے پتا ہو کہ یہ ایس ایس پی نہیں ہے، وہ ریٹ پٹیشن دائر کر سکتا کہ جناب یہ تو اس قابل نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے کس حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو عدالت یہ تو نہیں کہے گی فوری طور پر حکم نامہ جاری کرے گی، چلو جو ایس پی صاحب چکو تے سٹو انہوں فرق کر، نہیں، وہ سنے گی دوسرے فریق کو بھی۔ یہاں تو سنا ہی نہیں گیا، یہاں تو صرف زبانی کہا گیا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے۔ اچھا ڈگری جعلی ہے، اب کیا ہے کہ جناب جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کام کرنے سے ہم روکتے ہیں۔ یہ حکم صریحاً آئین
قانون اور ضابطے کے خلاف تھا، جسے انہوں نے خلاف قانون قرار تو نہیں دیا ابھی اس میں، لیکن وہ قدغن اٹھا لی گئی۔ طارق محمود جہانگیری کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ میرا کہنا بھی مجھے کوئی طارق محمود جہانگیری کی حد تک محسوس ہو رہی ہے کہ میں جی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ڈگری اور بابا یہ چلتا ہے جیسے فیض کے آپ کو میں نے 2 اشعار سنائے ہیں کہ یہ ہوتا آیا ہے، یہ مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ لوگ ظلم سے الجھتے رہیں گے، ایسے الزامات ان پہ لگتے رہیں، ظلم سے الجھنے والے، حق پہ کھڑے رہنے والے فتح یاب اور کامیاب ہوں گے، چونکہ ان کا مقدر فتح یابی اور کامیابی، اور ظلم کی قوتیں، طریقی کی قوتیں بالآخر ہار ان کا مقدر ہے، یہ ہار کر رہی، تو یہ چلتا آئے گا۔ آج سرفراز ڈوگر ہار گیا، طارق محمود جہانگیری جیت گیا۔ تاریخ میں حق اور باطل اور خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی، بالآخر فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے، باطل ہمیشہ مٹ کر رہتا ہے، جھوٹ ہمیشہ شکست سے آشنا ہوتا ہے۔ بھائی یہ یاد رکھیے ناظرین، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ حق اور سچ کی راہ پر قائم رہنا، استقلال دکھانا، سچائی کے دائرے میں کھڑا ہونا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ناظرین اکرام۔ بس آپ نے جب بھی حق اور باطل اور خیر اور شر کے درمیان جنگ کا تصور لینا ہے تو سامنے کربلا کو رکھ۔ کربلا ایک مثال ہے، کربلا ایک استعارہ ہے، کربلا سجتے رہتے ہیں، اور بعض تباہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے لیے قدم قدم پر کربلا سے وہی لوگ حق اور سچ کے پیرو۔ آج کیا ہوا ناظرین اکرام؟ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جوڈیشری کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو، اور میں نے کہا تھا کہ یہ بغاوت صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر نہیں، اور بابا یہ سیشن کورٹس کے اندر، میجسٹریسی کے اندر، سول ججز کے اندر تک یہ پھیل گئی، اسی لیے انہیں 26ویں آئینی ترمیم لانا پڑی۔ اس کے بعد پھر ایک خوف طاری ہوا جوڈیشری پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ 1.25 سال قبل انہی ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا۔ اس وقت چیف جسٹس کون تھا جس کا آج پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، وہ نامراد شخص جس کے بارے میں کہتا تھا کہ ان قریب یہ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن جائے گا، یہ کرۂ ارض پہ کہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ شکل دکھانے کے قابل نہیں سمجھے گا یہ اپنے آپ کو۔ کہاں ہے آج قاضی فائز عیسیٰ؟ قاضی فائز عیسیٰ کو یہی 5 ججز انہوں نے درخواست دی تھی کہ جناب ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے باتھ رومز کے اندر تک انہوں نے کیمرے نصب کر رکھے، اور اس درخواست کا کیا بنا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی ایک طرف فٹ بال کی طرف ادھر ادھر پھینکی جاتی رہی، اور آج تک اس کا کچھ بھی نہیں بنا۔ اسی کی سزا دی گئی طارق محمود جہانگیری کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن اختر کیانی بطور جج ان سے وہ سینئر ہے، لیکن طارق محمود جہانگیری کا مزاج وہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں طویل جدوجہد کا وہ ہم سفر رہا۔ ایک انقلابی اس کے اندر موجود ہے، اس کے انقلابی کو مارنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے یہ سارا جال بنا گیا، ڈگری چلی۔ آج اس نے کہا ہے کہ میں اپنی عدالت میں جا رہا ہوں اور میں جا کے کام کا آغاز کروں گا۔ طارق جہانگیری کو مبارک، اور آپ کو بھی مبارک۔ اور اب آئیے ناظرین کرام چند منٹ اس موضوع کو بھی لے لیں۔ آج عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے گنڈا پور کی، اور ملاقات جاری رہی ہے گھنٹوں پر مشتمل۔ آج ایسے دروازے کھولے گئے ہیں جیسے واقعتاً وزیر اعلیٰ پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے کھولے۔ یاد ہے میں نے آپ کو کل کہہ دیا تھا کہ ناظرین کرام عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ میں نے اپنی خبر کی بنیاد، اور آپ سے میں نے ایک وعدہ کر رکھا ہے اپنے اللہ کو گواہ کر کے، جو انسان کی رگے دل سے بھی قریب ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو لکھتا ہے، جو ریکارڈ کرتا ہے، کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی بند نہیں پڑ رہا۔ فوج کے اندر میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں، یہ کہنا اتنا آسان نہیں، لیکن چونکہ سچ ہے نا کہ فوج کے اندر بھی یہ اب ایک احتجاج نہیں میں کہہ سکتا، ناراضگی بھی نہیں کہہ سکتا، ایک رائے مضبوط ہو چکی ہے کہ اس نظام کو رکنا چاہیے، پاکستان بربادی کی طرف جا رہا، اور فوج کی بدنامی وہ آسمانوں کو چھوڑ، عوام فوج کو اپنا دشمن سمجھ رہے، باقی ملک کی صورتحال خراب ہے، فوج لگی ہوئی ہے حالات کو سنوارنے کے لیے، لیکن حالات کو سنوارنے کے لیے گولی کے ساتھ، بندوق کے ساتھ ایسے سنوریں گے نہیں، اور ایسے میں عوام بھی ساتھ نہیں، لہٰذا عمران خان کے ساتھ کوئی راہ نکالی جائے۔ یہ میں آپ کو کل کہہ چکا ہوں، آپ یاد رکھیے گا، اب ہر تجزیہ نگار آپ کو یہ کہتا سنائی دے گا۔ میں نے کل کہا تھا، آج ثبوت آپ کو مل گیا ہے۔ گنڈا پور کے کنیکشنز ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ گنڈا پور کو بھیجا گیا ہے کہ راستہ نکالے، راستہ نکلے گا۔ ناظرین کرام میں کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان ہے،
عمران خان، وہ ہے تو پاکستان ہے، یہ ویسے تو جملہ میں کبھی بھی نہ کہتا، لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، میں پاکستان کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا حال کیا ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ پاکستان کو بچایا کیسے جا سکتا ہے، صرف عمران خان کو آزاد کر کے پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان آپ کے ساتھ نہیں ہے، آزاد جموں و کشمیر آپ کے ساتھ نہیں ہے، کے پی کے آپ کے ساتھ، بلوچستان آپ کے ساتھ، اب سندھ بھی کچھ اور سوچ رہا ہے، انٹیریئر سندھ، پنجاب کے اندر فوج کو اپنا دشمن قرار دے دیا ہے عوام نے، تو کیا بنے گا اس پاکستان کا؟ اس پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، وفاق کو بچانے کے لیے ضروری ہے عمران خان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ میں ہمیشہ ایسے کہتا ہوں، یہ عمران خان کو آپ کھڑا کر لیں، گلگت بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، سب اکٹھے ہو جائیں گے اور فوج کی عزت بھی عوام کے دلوں میں بحال ہو جائے گی، لیکن مشروط طور پہ۔ اگر کے پی کے اور بلوچستان کے مسائل سیاسی سمجھ کر سیاست کی زبان میں حل کرنے کی کوشش کی، طاقت کے ساتھ نہیں، طاقت کا استعمال جتنی جلدی ہو سکے بند کر دینا چاہیے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے۔ عمران خان نے کہا تھا، میں نے کوٹ کیا تھا، اپنے پیغام میں کہا تھا اس نے کہ بھائی اتنا ظلم مت کرو، اتنا آگے مت جاؤ کہ میں آ کر واپس لانا چاہوں کے پی کے والوں کو اور بلوچستان کو واپس میں بھی نہ لا سکوں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری مبارک آج آپ کو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات فوج نے شروع کر دی، انتظار کیجئے، بہت جلد عمران خان آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ علم نہیں ناظرین اکرام کے بعض لوگوں پہ لعنت کیوں برستی آسمان، بظاہر ان کے ایسے کوئی گناہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، کن گناہوں کی وہ سزا ہوتی ہے۔ یہ میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں سامنے رکھ کے حفیظ اللہ نیازی کہ دیکھیے ساری کی ساری بہنیں، اس کی اپنی اولاد، اس کی بیوی ساتھ عمران خان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے جو ہے ماری ماری پھر رہے، وہ جیل جانے کے لیے تیار۔ اس بد نصیب شخص کا بیٹا اپنے ماموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، جیل سے بھی اس کا پیغام ہے کہ پھر میں میدان میں۔ اور اسے میں کہتا کیا سن رہا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت معافی مانگ لیتا، یہ معافی نہیں مانگے گا تو ریاست بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ وہی زبان استعمال کر رہا ہے جو سہیل وڑیچ کرتا ہے، جس کی صرف اس لیے لا پا کے مجھے پرے کرنی پڑتی ہے کہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں غیرت کیا ہے، عزت کیا ہے، قدرت کے قوانین کیا ہے، حق اور سچ کیا ہے، باطل کسے کہتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر حفیظ اللہ نیازی اور سہیل وڑیچ جیسے لوگ فرض کر لیں، فرض کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، مولا حسین کے ساتھ کربلا گئے ہوتے، دوست ہوتے، ان کے فالوورز ہوتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کہ فوری طور پہ یزید کی بیعت کرے، مولا ہمیں اقتدار پھر مل جائے گا، آپ بیعت کریں، یہاں سے نکلے۔ تو یہ بھی ایک کربلا ہے جو سجائی ہوئی ہے عمران خان نے، اور مشورے یہ دے رہے ہیں باہر بیٹھ کے، جن کی نہ اوقات ہے، نہ حیثیت ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی استحقاق ہے کہ وہ ایسے مشورے۔ بات کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی کا ذاتی خیال یہ تھا جو غلط تھا بالکل، کہ میں یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ نعرے مارتا پھرتا رہا ہوں اور میں بڑا سیاست کو سمجھتا ہوں، اب جناب تو جانا خود جا کے کوئی جماعت قائم کر، تیرے گھر والے تیرے ساتھ نہیں، تیرا بیٹا تیرے ساتھ نہیں۔ وہ عمران خان یہ چاہتا تھا کہ یہ پارٹی عمران خان اب میرے کہنے پر چلائے۔ ایک بات اللہ کو حاضر نظر جان کے بتا دیتا ہوں ناظرین کرام، اسے بھلے ایک لطیفہ سمجھ لیجیے کہ میں لوگوں کو کہا کرتا آج سے 12-14 سال پہلے کہ یار عمران خان کے اندر وہ سپارک ہے، اگر حفیظ اللہ نیازی اس کے ساتھ نہ ہو تو یہ چل جائے گا عمران خان۔ میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں جسے میں نے جان دی، اور میں یہ جملہ بھی کہا کرتا تھا کہ پی ٹی آئی کے کامیاب نہ ہونے کے سامنے سب سے بڑی دیوار حفیظ اللہ نیازی ہے، اور دیکھیے وہ حفیظ اللہ نیازی پرے ہٹا اور ساتھ ہی عروج ملنا شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے پی ٹی آئی، اور یہ بھی عروج ہے جو اندر بیٹھا۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، کہتا رہوں گا، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی اپنی ترتیب ہے، یہ اس ترتیب کا حصہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے چہروں کو بے نقاب کرنا ہے، ایک چھلنی لگا دی ہے جس سے چھن چھن کر لوگ اپنی شکلیں اور اپنی اصلیت دکھا کر اپنی اپنی جگہوں پہ جاتے چلے، اور اس کی مخالفت میں افراد نہیں ادارے تک بے نقاب ہو جائیں گے، ان کی اصل شکلیں سامنے آ جائیں گی جو ہیں، تاکہ پتہ ہو کہ اصل چہرے کیا ہیں، تبھی تو بہتری لائی جا سکے گی نا۔ حالات بدل رہے ہیں ناظرین اکرام، یہ سارے لوگ سہیل وڑیچ ٹائپ، یہ حفیظ اللہ نیازی ٹائپ، یہ جاوید چنگڑ، یہ کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، کس کا نام میں لوں، یہ سارے کے سارے آپ کو شرمندگی کے غلیظ پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے ان قریب۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، انتظار کیجیے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ مبارک ہو آپ کو، تاریکی چھٹنے کو ہے انشاءاللہ العظیم۔ پاکستان پائندہ باد۔